کہ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت کائنات میں کیسے کیسے تغیرات آئے اور کائنات میں کیسی کیسی خوشیوں کا سما تھا۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ اس موضوع پر کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیوں ضرورت پیش آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے یہ کتاب لکھی، یہ کتاب آج اردو زبان میں موجود ہے اور مختلف مکتبوں سے آپ کو مل جائے گی، اس کو ضرور پڑھیں، اور آپ کو حضور الاسلام کا ذکر خیر پڑھتے ہوئے بہت لذت محسوس ہوگی جس انداز کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جس ماحول میں نے یہ کتاب لکھی، اس ماحول میں مختلف قسم کی بیماریوں نے ہمارے پورے علاقے کو جکڑ رکھا تھا، اور علاقے کے کیا دور دراز کے جتنے اطباء تھے، حکماء تھے، ڈاکٹر تھے، عاجز آ گئے تھے ان بیماریوں کے علاج سے۔ بالآخر میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کی، اور وہیں خیال آیا کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں آقا علیہ السلام کہ نور مبارک کے انتقال کا حسین تذکرہ ہو، حضور کی ولادت باسعادت کا حسین تذکرہ ہو، حضور کے آباء و اجداد کا حسین تذکرہ ہو، حضور کی امہات و جدات کا حسین تذکرہ ہو، اور حضور کی سیرت کے مختلف خوبصورت گوشوں کا تذکرہ ہو۔ تو میں نے یہ کتاب لکھی اور مختلف علاقوں میں نے بھجوائی۔ میں نے ائمہ مساجد کو کہا، لوگوں کو کہا کہ گھروں میں، مساجد میں، مکاتب میں اس کتاب میں لکھے ہوئے واقعات کو پڑھیں گے، اللہ کریم حضور کے میلاد کے ذکر کی برکت سے ہمیں ان بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چند ہی ایام میں اللہ کریم نے حضور کے ذکر کے صدقے ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ شروع سے بزرگوں کا تجربہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں پر بھی آقا علیہ السلام کا مبارک ذکر ہوتا ہے، اس محفل پر اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مختلف جگہوں میں، مختلف محافل میں جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم پتہ نہیں کس محفل پاک کے صدقے، کس محفل پاک میں مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے ہمیں ان بیماریوں سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلا مقصد محفل میلاد ہو، محفل سیرت ہو، محفل ایصال ثواب ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، ذکر تو اس کے محبوب کا ہی ہوتا ہے نا، حضور کی تعلیمات کا ہی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے مبارک اسوہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلا مقصد ہوتا ہے حصول برکت، کہ ہم برکت کے حصول کے لیے آئیں، حضور کے مبارک تعلیمات کا ذکر ہو، اور ہمارے جو روح مردہ ہو چکی ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو جلا اور تازگی نصیب ہو سکے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے دین سیکھنا سکھانا۔ آقا علیہ السلام جب بھی واعظ فرماتے تھے، خطبات نبوی کے حوالے سے بہت ساری کتابیں بازار میں موجود ہیں۔ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے ان علماء پر جنہوں نے دن رات محنت کر کے آقا علیہ السلام کے جتنے خطابات تھے مختلف مواقع پر ان کو اکٹھا کیا، اور ان کا پس منظر اور پیش منظر بھی لکھا کہ یہ خطاب کہاں پر تھا، کس سیاق و سباق میں دیا گیا، اور مجمع کن لوگوں کا تھا۔ وہ سارے خطابات آج مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ ان سارے خطبات نبوی کو آپ پڑھیں تو اس میں کوئی ایک بھی ایسا خطاب نہیں ہے جس میں حضور نے اپنے غلاموں کو دین نہ سکھایا۔ لہٰذا محفل میلاد ہو، محفل ذکر رسول ہو، محفل سیرت رسول ہو، کوئی بھی محفل ہو، اس میں خطاب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دین سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں موضوعات بھی وہ لینے چاہیے جن کی ہمیں ضرورت ہو، اور جن کو سنیں تو کم از کم دین میں اور دینی معاملات میں تھوڑا سا اضافہ ہو، بندہ اٹھ کے جائے تو محسوس ہو کہ آج میں کچھ حضور کا دین سیکھ کے آیا۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس وقت صاحبان علم کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتابوں کو کنگالیں، کتابوں کو پڑھیں۔ عوام تو پھر عوام ہے،
لہٰذا چیدہ چیدہ لوگ جو علم کی خیرات حضور کی دربار سے لیے پھرتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ ایسے موضوعات کا انتخاب کریں جس سے حضور کی امت کے علم میں اور ان کے دین میں اضافہ ہو، اور وہ پیغام محبت پر مبنی ہو، اتحاد پر مبنی ہو، اتفاق پر مبنی ہو، کسی قسم کی نفرت نہ ہو۔ نفرتیں اس قدر ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں کہ ہم ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے کئی منوں کے من نفرتوں کی زہر نکلتی ہے۔ لہٰذا متفقہ طور پر ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو سامعین مختلف مکاتب فکر سے بھی اگر تعلق رکھتے ہوں، ان کو بھی اس بات کو قبول کرتے ہوئے کسی قسم کی ہیزیٹیشن یا کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں مختلف حیثیتوں میں رکھا ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، ہم ایک وقت میں والد بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، کسی کے ہمسائے بھی ہیں۔ لہٰذا جب ہماری مختلف حیثیتیں ہیں تو ہمارے اوپر مختلف حقوق اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ میں اگر شوہر ہوں تو مجھ پر میری بیوی کے حقوق ہیں، میں اگر بیٹا ہوں تو میرے اوپر میرے والدین کے حقوق ہیں، میں اگر اولاد ہوں تو میں اگر والد ہوں تو میرے اوپر میری اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، میں اگر ہمسایہ ہوں تو ہمسائے کے مجھ پر حقوق ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جن کی وجہ آوری اس کے اوپر ضروری ہے۔ وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، وہ نصیحت طلب کرے تو اس کی نصیحت، اس کو اچھی نصیحت دینا، اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دینا، وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، نہیں کرتے، آپ اس کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں، نہیں کرتے، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ بہرحال یہ 6 حقوق ہیں۔ آقا نے فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو کلمہ اسلام ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس نے حضور کی نبوت و رسالت پر بیعت کی ہے، اس کے اوپر لازم ہے اس کے کانوں میں جب آواز پڑے کہ فلاں مسلمان بیمار ہے اس کی عیادت کو جائے، اس کے کانوں میں آواز پڑے فلاں مسلمان فوت ہو چکا ہے اس کے پاس جائے، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ نمود و نمائش کے لیے، نہ دکھلاوے کے لیے، نہ تصنع بناوٹ ریاکاری کے لیے، صرف اس مقصد کے لیے جائے اللہ نے یہ حقوق میرے اوپر لازم اور متعین کیے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان حقوق کی بجا آوری کروں، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے حقوق کے اندر برابری رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میرے اوپر تو کسی کے حقوق نہیں ہیں لیکن دوسرے سے میں اپنے حقوق طلب کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے حقوق کے اندر برابری کیا۔ مثلاً صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک سواری پر کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک مرتبہ ایک سواری پر حضور کے پیچھے سوار تھا۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے حقوق تیرے اوپر کتنے ہیں اور تیرے حقوق اللہ پہ کتنے ہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ کیا یا رسول اللہ اللہ نے حقوق میں برابری رکھی ہے؟
ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ اس نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس نے ہمیں زندگی ہی اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اس کی بندگی کے تقاضے پورے کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے حقوق میں برابری رکھی، تم اس کے حقوق پورے کرو، وہ تمہارے حقوق پورے کرے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ مجھ سے مراد اس کی جمیع خلق پر، تمام مخلوقات عالم پر، اس کے بندوں پر، اس کے کون کون سے حقوق ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندے کے اوپر حق ہے، بندہ اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جہاں وہ جبین مولا کے حضور جھکائے، وہاں وہ عمل بھی مولا کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور جس کو جبریل کو حضور نے فرمایا تھا جب تو اللہ کی عبادت کرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب بھی تو اللہ کی عبادت کرے یہ تصور باندھا کر کہ تیری اس عبادت میں تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے، تو حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، کسی کو تو صدقہ و خیرات دے رہا ہے، حتیٰ کہ جس چیز پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، تو پیاسے کتے کو اگر پانی پلا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ وہ نیکی کرتے ہوئے یہ تصور باندھ کہ تو اس نیکی میں، اس اچھائی میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیری روحانیت کا مقام اگر یہ نہیں ہو سکتا، تیرا تصور اگر یہ نہیں بن سکتا، پھر یہ سوچ تیری عبادت کو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے معمولات کو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا اے معاذ، اللہ کا حق ہے بندہ اللہ پہ ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کی رضا کے لیے تمام امور سر انجام، وہ راضی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کرے، جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو نہ توڑے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان حقوق کو پورا کروں تو میرا بھی اللہ کے اوپر حق ہے؟ فرمایا ہاں معاذ، اللہ نے حقوق میں برابری رکھی ہے۔ اللہ کیسے ناانصافی کر سکتا ہے کہ بندے اس کے حقوق کی بجاوری کریں لیکن اللہ کے اوپر بندوں کا کوئی حق نہیں؟ یا رسول اللہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا جو بندے اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے اوامر و نواہی میں، اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، اس کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز نہ کریں، ان بندوں کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ ان کو بغیر حساب کے اپنی جنت عطا فرمائے۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل کو تو بنیادی تصور جو کلیئر ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ نے حقوق میں برابری رکھی۔ جس طرح ہم بحیثیت شوہر اپنی بیوی سے اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنا حق پورا کریں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ والدین ہمارے حقوق پورے کریں بحیثیت اولاد، ہم پر بھی لازم ہے ہم بھی والدین کے حقوق پورے کریں۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ جب ہم یہ طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہمارے ساتھ اچھا رہے، ہمارے طرف، ہماری عزت کی طرف، ہمارے گھر کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے حقوق پورے کریں، اللہ کے اوپر جو آپ کے یا میرے حق ہیں وہ اللہ پورے فرمائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کریم نے بندوں پر اپنے محبوب کے بھی کچھ حقوق لازم اور متعین فرمائے، اور یہ میں بات قرآن مجید کی آیت کے ذریعے واضح کر دوں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس بندے کو ظالم قرار دیا ہے جو دوسروں کے حق مار کے زندگی گزارتا ہے۔ مثلا آخری پارہ ہے، اللہ کریم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کر کے دوسرے کا حق مارا کرتے تھے۔ اب ناپ تول میں انسان کس طرح کمی، کتنی
کتنی کمی کر سکتا ہے؟ بھئی ایک من میں کوئی 1-1.5 کلو کمی کر سکے گا، یا 1 کلو میں چھٹانگ آدھی چھٹانگ کمی کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی وعید سنیں، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ اور ہم جو بڑے بڑے حقوق ضبط کیے بیٹھے ہیں، تصور یہ ہے کہ بس آقا علیہ السلام کے نام سے معنون کسی محفل نعت میں شریک ہوں گے اور جنت کا رضوان ٹکٹ لے کے ہمارا انتظار جنت کے دروازے پہ کر رہا ہوگا۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کا اگر کسی نے حق مارا ہوا ہے، اللہ با اختیار ہے، چاہے تو بندے نے جو اس کے حقوق ضبط کیے ہیں معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندے کے حق جس نے طلب کیے ہیں اللہ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کے حقوق کی بجا آوری نہیں کرے گا۔ فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ سو کوئی اللہ کے حقوق اگر ضبط کرتا ہے، کوئی پڑوسی کے حقوق مارتا ہے، کوئی بیوی کے حقوق ضبط کرتا ہے، کوئی والدین کے حقوق ضبط کرتا ہے، کوئی اولاد کے حقوق ضبط کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ اس بات کو بھول جائے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ حق مارنے والا ظالم ہے اور ظالم کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ تاجدار کائنات، صحیح مسلم کی حدیث پاک، وصال با کمال 2 ربیع الاول پیر کے دن ہوا۔ 2 ربیع الاول پیر کے دن، ایک روایت میں ظہر اور عصر کے درمیان اور ایک روایت میں عصر اور مغرب کے درمیان۔ صحیح قول یہ ہے آقا علیہ السلام کا وصال با کمال عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوا، لیکن آقا علیہ السلام دن کے ابتدائی حصے میں حضرت مولا کائنات کے سہارے باقی دیگر صحابہ جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے ان کے سہارے مسجد نبوی شریف میں منبر پر تشریف لے آئے۔ اسی دن مصطفیٰ کا وصال با کمال ہوا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے غلام ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا تھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، وہ چہرہ جو کئی دنوں سے نہیں دیکھا تھا اچانک نگاہ جو پڑی ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو، جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات ظاہری بھی تمہارے لیے بہتر تھی، میرا وصال با کمال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں جا رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں تم رنجیدہ ہوتے تھے، ملول ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، میری بارگاہ میں چلے آتے تھے، میرے مکڑے کی زیارت کرتے تھے، میں اپنی باتوں کے ذریعے تمہاری دل جوئی کرتا تھا، تم خوش ہو جایا کرتے تھے، تمہاری تکالیف کفور ہو جایا کرتی تھی، تمہارے دکھ رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن وعدہ ربی ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں۔ تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوں گے۔ فإن کان خیرا حمدت اللہ، اگر اچھے ہوں گے اللہ کا شکر ادا کروں گا، مولا تیرا کرم ہے میری امت صراط مستقیم پہ چل رہی ہے۔ تمہارے اعمال میں اگر کمی ہوگی، تمہارے اعمال میں کجی ہوگی، تمہارے اعمال میں جھول ہوگا، مولا کے حضور تمہارے لیے استقامت کی دعائیں طلب کروں گا۔ انما بعثت رحمتا، میں تو آپ سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو یہ فرما کے اینڈ پہ کیا فرمایا، میں جا رہا ہوں، لیکن یہاں آنے کا مقصد سمجھتے ہو کیا ہے؟ صحابہ کرام منتظر ہیں کہ آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں میرے جانے کا وقت قریب ہے، یہاں آنے کا مقصد، منبر پر بیٹھنے کا مقصد، تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے، میں نے 63 سال زندگی کے تمہارے اندر گزارے ہیں، میں جا رہا ہوں، پوچھنے آیا ہوں اپنے غلاموں سے بتاؤ کیسی گزار کے جا رہا ہوں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مصطفیٰ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیے تھے،
بیوی بچے چھوڑ دیے تھے، جائیدادیں چھوڑ دی تھی، جاگیریں چھوڑ دی تھی، وطن معلوم چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کرتے تھے، صبح شام مولا کے گھر کی زیارت کرتے تھے، مصطفیٰ کی خاطر سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے پیچھے آ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَكُنَّا عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سوہنا ہم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ہمیں تو بکریاں چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ فاروق اعظم بول اٹھے سوہنا میرا باپ خطاب تو مجھے اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا کہ میں اونٹ کہیں گم کر کے نہ آ جاؤں، آپ تشریف لائے، ہماری دشمنیاں دوستیوں میں بدلی، آپ نے بندوں کو بندہ بنایا، انسانوں کو انسان بنایا، ہم آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ اب ہمارے مشوروں پر اللہ کے فرشتے کلام لے کر نازل ہوتے ہیں، سونا ہم سے پوچھتے ہیں کیسی گزار کے جا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی سنت چھوڑنے آیا ہوں کہ جب مولا کے حضور جانے کا وقت آئے تو زندوں کے اگر حقوق مارے ہوئے ہوں تو وہ پورے کر کے جایا کرو تاکہ میری امت کو قیامت تک میری سنت نصیب ہو۔ حقوق اس قدر اہم ہے، تو جہاں مختلف حیثیتوں میں ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، وہاں اس کے محبوب کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ ناروں سے پورے نہیں ہوتے، وہ دعووں سے پورے نہیں ہوتے، وہ ظاہری بناوٹ سے پورے نہیں ہوتے، ان کو پوری قوت اور طاقت اور استقامت کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے تو وہ پورے ہوتے ہیں۔ حضور کا پہلا حق انسانیت پہ کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ ساری انسانیت حضور پر ایمان لائے، کیونکہ آقا علیہ السلام اب قیامت کی صبح تک ہر آنے والی مخلوق کے لیے اللہ کے آخری نبی اور رسول، آقا کے بعد قیامت ہے، قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ آفاقی اعلان مصطفیٰ نے اس وقت فرما دیا تھا، لوگوں میرے بعد قیامت ہے، الا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں ہی اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ لہٰذا تمام مذاہب کے لوگ، تمام انسانیت، تمام برادریوں سے جس کا جس مکتبہ فکر سے جس مذہب سے تعلق ہے اس پر لازم ہے کہ مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں سابقہ کتب کے کچھ اوراق دیکھے، سابقہ کتابوں کے کچھ پیجز، کچھ ورقے دیکھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا عمر یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے ہاتھ میں تورات، زبور، انجیل کے اوراق ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان کتابوں کے نبی بھی آج اگر ہوتے تو ان کو بھی میری نبوت اور رسالت اور میرے امتی بننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن جس طرح میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اسی طریقے سے قرآن آخری وحی ہے، جس طرح میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا بالکل اسی طرح قرآن کے بعد اور بھی کوئی وحی نہیں آئے گا۔ تو حضور پر ایمان لائیں۔ کیسا ایمان لائیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ البقرہ میں ایمان کا معیار قائم کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، یا قرآن مجید دعوت دینا چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب پر ایمان لانا چاہتا ہے اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ البقرہ اللہ کریم نے اس کی ابتدا میں 3 طبقات کا ذکر فرمایا، الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک مومنین اور متقین کا ذکر، اگلی 2 آیات میں کافروں کا ذکر، اگلی 8 آیات میں آیت نمبر 20 تک اللہ کریم نے تیسرے طبقے منافقین کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی ایک نشانی بیان فرمائی، اور اس نشانی میں صحابہ کے ایمان کی کیفیات کو بھی بیان فرمایا، اور یہ اشارہ بھی دیا کہ میرے محبوب پر ایمان لانے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں، تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے، اس پیمانے کے سامنے اپنے ایمان کو پرکھو۔ اگر تمہارا ایمان اس معیار کو پہنچ رہا ہے تمہیں مبارک ہو، تم مومن ہو۔ اگر تمہارا ایمان اس معیار کو نہیں پہنچتا تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ تمہارا ایمان کے معیار کو نہیں پہنچ رہا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس،
ان منافقوں کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ آمنو کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے غلام لائے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، دیگر السابقون الاولون کی مبارک جماعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، جیسے یہ ایمان لائے ہیں، آمنو کما آمن الناس، ویسا ایمان ہے۔ صحابہ کے ایمان میں دو چیزیں اہم تھیں، باقی تھیں لیکن دو چیزیں، ایک عشق اور ادب کمال کا تھا اور ایک استقامت کمال کا تھا۔ ہماری طرح وہ چوری کے مجنون نہیں تھے، ناروں میں رہنے والے نہیں تھے۔ اگر ناروں میں رہنے والے ہوتے تو آج دین کی یہ رونقیں نہ ہوتی۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، ہمارے لیے اسوہ چھوڑا۔ ان کے ایمان میں دو چیزیں تھیں، سو یہ دو چیزیں اگر ہمارے ایمان میں ہیں، ہمارا ایمان عند اللہ اور عند الرسول مقبول بھی ہے، موجود بھی ہے۔ ان کے ایمان میں پہلی بات عشق کمال کا تھا، ادب کمال کا تھا، تعظیم کمال کی تھی، محبت کمال کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے چھٹے سال، مکہ سے جب ہجرت فرما کے مدینہ آئے اور مدینہ میں 6 سال رہے، چھٹے سال آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر جب عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مکہ کے باہر حدیبیہ کے ٹیلے پر سرداران قریش نے حضور کو روک دیا، کہنے لگے کہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، ہم آپ کو کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنے دیتے، عمرہ نہیں کرنے دیتے، آپ واپس چلے جائیں۔ مذاکرات کے لیے انہوں نے اپنے سردار عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، یہ بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے حضور کی شانوں کو دے کر۔ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے داماد اور اپنے وفاشیار وفادار غلام عثمان غنی کو ان کے پاس اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو کی حدیث، عروہ بن مسعود یہ ان کا بزرگ تھا، دنیا کے جتنے بادشاہوں کے دربار میں قریش اپنا نمائندہ بھیجتے انہی کو بھیجا کرتے تھے، مختلف زبانوں پر بھی اس کو عبور حاصل تھا، بڑا زیرک اور دانا اور بہت بڑا سمجھدار بزرگ تھا۔ جب یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے ارد گرد جمع ہیں، آقا وضو فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے جسم سے وضو کا پانی لگ کے جو گرتا ہے، صحابہ کرام اس لگے ہوئے جدا ہوئے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں جانے دیتے۔ کسی نے مشکیزیں اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے برتن اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ لیے کھڑا ہے، آقا علیہ السلام سے جیسے ہی وضو کا پانی لگ کے جدا ہوتا ہے، صحابہ کرام برتنوں میں لے لیتے ہیں، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ہاتھوں پر لے کر کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی سر پہ ملتا ہے۔ عروہ بن مسعود دیکھتا ہے جس کو مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ نصیب نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ ملتا یا اپنا سینے پہ ملتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے وضو فرمایا، کلی کرتے ہوئے مصطفیٰ کے دہن مبارک کا پانی صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے۔ آقا علیہ السلام نے پیلی مبارک ناک مبارک میں پانی ڈالا، صحابہ وہ پانی بھی نیچے نہیں جانے دیتے۔ آقا علیہ السلام کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، وضو کے بعد اس نے دیکھا حضور کے غلام حضور کی سنتیں سنوارنے کے لیے آتا ہے، وہ جو حجام کا کام کرتا تھا، اس نے زلفوں کو کاٹا، صحابہ کرام نے حضور کا ایک منہ مبارک بھی نیچے نہیں جانے دیا، ایک بال مبارک بھی نیچے نہیں جانے دیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، سارے جتنے مسلک کے علماء ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، کسی سے پوچھیں یہ جو ادب کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا پانی نیچے نہ جانے دیں، دہن مبارک کا پانی نیچے نہ جانے دیں، منہ مبارک نیچے نہ جانے دیں، ایمانداری سے بتائیں یہ کہیں قرآن میں حکم تھا ان کے لیے؟ آقا نے حکم دے رکھا تھا کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی نیچے نہ جائے، میرا منہ مبارک نیچے نہ جائے؟ دوستو یہ حکم نہ قرآن میں تھا نہ فرمودات مصطفیٰ میں تھا، یہ صحابہ کا ادب تھا جو مصطفیٰ کی ذات کیا کرتے، یہ صحابہ کا عشق تھا جو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ اور دوسرا ادب کیا تھا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ غلام تھے جو آقا علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھائے پھرتے تھے، اور جہاں حضور وضو فرماتے تھے، جہاں آقا علیہ السلام وضو فرماتے تھے، یہ حضور کو وضو کروایا یہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ڈیوٹی تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے نالین مبارک اٹھانا، حضور کو وضو کروانا۔ ایک یہ، ایک کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابہ۔ یہ جو مغیرہ بن شعبہ تھے یہ اسی عروہ بن مسعود ثقفی کے بھتیجے تھے جو ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوا ہے۔ اس عروہ بن مسعود ثقفی نے جہاں صحابہ کرام کا یہ ادب مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا کہ حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دیتا، تو جب حضور فارغ ہوئے نا، زلفیں سروا کے وضو فرما کے جب فارغ ہوئے، یہ حضور کے قریب آیا۔ بڑا دانا تھا، سمجھدار تھا، اس لیے تو نہیں سرداران قریش نے اپنا نمائندہ اور سردار بنا رکھا تھا، گفتگو کے آداب بھی جانتا تھا۔ اور بڑے جو بندے ہوتے ہیں وہ گفتگو بھی بڑی کمال کی کرتے ہیں۔ یہ جب حضور سے گفتگو کرتا تھا نا، بات بات یعنی حضور کو قائل کرنے آیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہمارے قریش کی جو نیتیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، تو جب بات کرتا تھا بات بات پہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا رہا۔ ادھر ان کے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ دو مرتبہ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری مرتبہ حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب لگانے لگا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کھینچ کے الٹی تلوار ان کے ہاتھ پہ ماری، کہا تو کافر ہے، نجس ہے، تیرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ میرے آقا کی داڑھی کو چھوئے۔ ادب دیکھ، عشق دیکھے صحابہ، اور یہی عشق، یہی ادب ازواج مطہرات میں تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، یہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت حبشہ کی طرف غلاموں کو جانے کا حکم دیا تھا، یہ اس وقت حضور کے نکاح میں آ گئی تھی مدینہ میں۔ ان کے والد مکہ سے جب شام جانے لگے، سوچا کہ مدینہ میں بیٹی کے گھر ہوتا جاؤں۔ جب بیٹی سے ہونے کے لیے آئے، بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر جلدی سے کھینچ لیا، کہا باپ ضرور ہیں لیکن آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، یہ میرے آقا کا بستر ہے، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ میرے آقا کے بستر پر بیٹھیں۔ یہ دیکھ کے عروہ بن مسعود جب واپس آیا نا سرداران قریش کے پاس، کہنے لگا کہ واللہ انی لقدت علی الملوک، میں تمہارا سفیر بن کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، انی وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی، میں تمہارا نمائندہ بن کر قیصر روم کے دربار میں بھی گیا، کسری ایران کے دربار میں بھی گیا، حبشہ کے نجاشی کے دربار میں گیا۔ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے درباری دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لیکن ایک دربار آج دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو آپ کو محمد کے پاس بھیجا تھا، کون سے دربار میں چلے گئے؟ کہنے لگے اسی دربار کی تو بات کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جو ادب، جو احترام، جو محبت، جو تعظیم، جو توقیر آج میں نے مصطفیٰ کے دربار میں ان کے غلاموں میں دیکھی ہے، دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں نہ وہ ادب دیکھا ہے نہ وہ تعظیم دیکھی ہے۔ اس نے کہا جس سے محبت کرنے والے اس کمال کی محبت کریں کہ اس کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ نیچے نہ جانے دیں، تم کیا سمجھتے ہو اس کے دین کو مٹا دو گے؟ یا تو مخالفت چھوڑ دو یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دو، اس کے دین کو غالب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ صحابہ کی ایمانی عشق کی کیفیات کون بیان کر رہا ہے؟ اس وقت جو حضور کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ یہ تھا ان کا نمائندہ۔ اب مصطفیٰ کے نمائندے کی عشق بھری گفتگو سنی۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا تو دیر ہو گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کہنے لگے عثمان بات یہ ہے ہم آپ کے نبی محمد کو طواف نہیں کرنے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں بھی آپ کے ہمارے اچھے تعلقات تھے، آپ چاہیں تو یہ بیت اللہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ صفا مروہ ہے، آپ طواف بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، صفا مروہ پہ سعی بھی کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، فرمانے لگے نادانو تم نے نسبت رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے تعلق رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کب پتا تھا کہ یہ بیت اللہ ہے، ہمیں کب پتا تھا کہ مقام ابراہیم ہے، ہمیں کب پتا تھا کہ صفا مروہ ہے؟ ہم نے تو اسی کعبہ میں 360 بت سجا رکھے تھے، صبح شام اپنی مبارک جبینیں وہاں جھکایا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، مصطفیٰ
مصطفیٰ بھیجا، مصطفیٰ تشریف لائے، انہوں نے ہماری جبینیں بتوں کے سامنے سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکائیں، کہنے لگے واللہ انی لا اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم عثمان اس وقت تک کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا دوبارہ نہیں کرے گا جب تک مصطفیٰ آ کے اس کا طواف، جب تک حضور آ کے اس کا طواف نہیں کریں گے۔ عثمان غنی خدا کی عزت کی قسم طواف کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا دوبارہ نہیں کریں۔ ایک صحابہ کے ایمان میں یہ بات تھی، موضوع ہی ہے کہ مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ آمنو کما آمن الناس، ویسا ایمان جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کا، یہ ایمان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے نا اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، اور وہ پچھلی باتیں چھیڑ پڑیں۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں میدان بدر میں آپ کے خلاف لڑ رہا تھا کافروں کی طرف سے، آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، آپ جلال میں آگئے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے تلاش کرتا رہا، تو مل جاتا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیتا۔ کہ آقا آپ کے مقابلے میں اگر بیٹا بھی آیا ہے نہ دیکھیں آپ پر میں نے وہ بھی قربان کر، یہ آمنو کما آمن الناس۔ ایک عشق و محبت کا یہ پہلو تھا۔ عمل کا پہلو کیا تھا؟ استقامت کے عظیم پہاڑ تھا، کون سا ظلم ان کے اوپر روا نہیں رکھا گیا۔ حضرت سمیہ خاتون ہیں، عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، برداشت کے اعتبار سے، ہر حوالے سے مصطفیٰ نے مردوں کا نصف قرار دیا۔ لیکن حضرت سمیہ کی استقامت دیکھیں، حضور کا کلمہ پڑھا، ابو جہل آ کے کہتا ہے آج تک تو میری روٹی پر پلتی رہی ہے، میری سرداری میں پلتی رہی ہے، ایک نئے دین کا لمبردار آیا ہے، تو نے میری سرداری کو ٹھوکر مار دی، اس کا کلمہ پڑھ لیا، میں تیرے ساتھ یہ ظلم روا رکھوں گا۔ اس نے کہا جو جی میں آئے کرو، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا پڑھا ہوا کلمہ اندر سے نہیں جا سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی، دونوں اونٹوں کو سمت مخالف میں چلایا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان تھا۔ حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، آپ کا چچا آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر آپ کے پاؤں سے بھی دھواں دیتا تھا، منہ سے بھی دھواں دیتا تھا، جس سے کئی مرتبہ آپ موت کے منہ میں جاتے واپس آتے، چٹائی سے نکالتا تھا، کہتا تھا بتا اس کا کلمہ چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ اس نے کہا میں نے تو ہر مرتبہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے یہی انتظار کیا، ممکن ہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، جان تو جا سکتی ہے، مصطفیٰ جان سے نہیں جا سکتا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، اور یہ وہ حضور کے غلام تھے نا، وہ سابقہ اسلام لاتے ہوئے جو اذیتیں جھیلی تھی ان کو ایمان تازہ کرنے کے لیے ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ دیکھ لیں ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں، فرق نمایاں ہے۔ بیٹھے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں بتاؤ، صحابہ کرام بیٹھے تم کیسے ایمان لائے، تم کیسے ایمان لائے، تم کیسے؟ خباب بن الارت سے پوچھو تم کیسے ایمان لائے؟ انہوں نے فرمایا میں بتاؤں گا نہیں، میں دکھاؤں گا میں کیسے ایمان لائے۔ کیا دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ میں جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، میں نے پہلی مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھا، میں مجبور ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ میری مالکن تھی، مجھے سودا سلف لینے کے لیے بھیجتی تھی، میں دیواروں کی اوٹ میں کھڑے ہو کے کئی پہر مصطفیٰ کا رخ انور تکتا رہتا تھا۔ میری مالکن کو پتہ چلا، اس نے سرزنش کی، اس نے کہا کہ اس کے پاس جانا چھوڑ دو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن ہے، نیا دین لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں باز نہیں آیا۔ اس نے ڈانٹ ٹپٹ کی، اس نے تھپڑ مارے، پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس نے مجھے دھوپ پہ باندھا، پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس نے ننگا تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، اوپر پتھر رکھا، پھر بھی باز نہیں آیا۔ کہنے لگے فاروق اعظم، ایک دن اس کے غصے نے اس طرح پرواز کی، دیکھتے ہوئے انگارے اس نے تیار کروائے، مجھے ننگے پشت کے بل ان انگاروں پہ لٹایا گیا، میری پشت سے چربی پگھلتی رہی، خون پگھلتا رہا، جس سے انگارے تو بجھ گئے لیکن میری مالکن کے غصے کی آگ نہ بجھی۔
اس نے مردہ سمجھ کے مجھے پھینک دیا۔ صدیق اکبر آئے، انہوں نے پانی پلایا، مجھے چھڑوا کے لے گئے۔ جب سیدنا فاروق اعظم پشت ہزار سے کپڑا دیکھتے ہیں تو حضرت خباب کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان۔ تو حضور کا پہلا حق انسانیت پر یہ ہے کہ انسانیت حضور پر ایمان لائے، اور ایمان کیسا لائے؟ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ لائے۔ صحابہ کے ایمان میں دو باتیں تھیں، عشق و محبت کمال کا تھا اور ان میں استقامت کمال کی تھی۔ آج عشق و محبت بھی رخصت ہو گئی، محبت کے نعرے رہ گئے، محبت کے دعوے رہ گئے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ارے یہ کیسی محبت ہے؟ جس محبوب سے محبت کرتے اس محبوب کی ادائیں زندگی میں نہیں ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے، آقا علیہ السلام کو پتہ چلا حضور پر گاہے بگاہے آہستہ یہ 22 سال 6 مہینے اور 23 دنوں میں جو قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا، غلاموں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور مکہ کے مدینہ کے کچھ ایسے غلام بھی تھے مصطفیٰ کے جو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے، خود راتوں کے اوقات میں کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ پیچھے جا کے ان کی اقتداء میں کھڑے ہوتے، ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام ایک ہی رات میں اتنا لمبا قیام، حتیٰ تورمت قدماہ، مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہمیں خدشہ لاحق ہوتا کہیں مصطفیٰ کی روح مبارک جس میں حدت سے پرواز نہ کر گئی۔ آپ جب سلام پھیرتے تھے تو ہم کہتے یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کی عظمت اور شان یہ بیان فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، آپ کی رحمت کے صدقے، آپ کے جوڑوں کے صدقے، آپ کے غلان پاک کے صدقے۔ اللہ نے اگلوں کو بھی بخشا، بعد والوں کو بھی بخشا، لیکن اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا نبی ہو کر عظمت کیا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے حضور سجدے کر کے اس کا صابر و شاکر بندہ نہ بنو۔ یہی کیفیات صحابہ کرام کی ہوا کرتی ہے۔ یہ حدیث تو سنائی جاتی ہے نا کہ حضرت کعب آقا کی خدمت میں آئے، وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا سوال کرو کیا لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ صرف حدیث یہیں تک سنائی جاتی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ نے ان کو جنت کی رفاقت عطا فرمایا جنت میں میری رفاقت مل چکی، میری سنگت، میری دوستی، میری بارگاہ کا قرب مل چکا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ۔ حدیث فقط یہیں تک سنائی جاتی ہے۔ پھر آگے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، جنت میں یہی نوکری چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ یہ حدیث پوری ہے۔ فرمایا راتوں کو جب ہر کوئی سو جائے نا، مصلے پر کھڑے ہو کر اپنی جبینوں کو سجدے میں جھکایا کر، جنت میں میرا قرب نصیب۔ یہ چیز آج ہے ہمارے اندر؟ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ مسجدیں بنانے والے لوگوں سے ذلیل و رسوا ہو کر چندے مانگ مانگ کے مسجدیں بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں ویران ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عشق حضور سے، یہ محبت حضور سے۔ کوئی ایک فرض بتائیں جو ہم فرض کو فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت کا نعرہ جھوٹا ہے جس میں محبوب کی ادائیں نہ ہو، جس میں محبوب کا دین نہ ہو، جس میں محبوب کا اسوہ نہ ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ارے مصطفیٰ کے صحابہ آقا کی اداؤں کو زندہ کرنے کے لیے کیا نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا موہ کثیر بیٹھا ہے۔ فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھوڑے پر آئے اور گھوڑے کو 3-4 چکر اس جگہ پہ دیا۔
صحابہ نے پوچھا بھی اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا حکمت تو نہیں پتا، بس میں نے حضور کو دیکھا تھا گھوڑے کو اسی طرح کرتے ہوئے، میں نے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ جیسا عمل کر سکتا۔ وہ تو اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ایمان میں دو باتیں تھیں، عشق کمال کا تھا، استقامت اور عمل کمال کا تھا۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، تمہارے ایمان کا معیار، تمہارے ایمان کی قسمتی، تمہارے ایمان کا پیمانہ یہ ہے، ایمان اسی کا قابل قبول ہوگا جس کے ایمان میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ایمان کی جھلک ہوگی۔ اور اس موضوع پر ایک اور حدیث پاک میں سنیں، صحیح بخاری کی، حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، یہ بھی حضور کے پاس بیٹھا۔ کئی غلام ایسے تھے غریب جن کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، بس ان کا کام، ان کی ڈیوٹی حضور کا رخ انور تکنا ہوتا تھا، حضور کا چہرہ انور تکتے رہتے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ کے ارد گرد منافقوں کی کثرت پائی جاتی۔ حضور کے سامنے آ کر کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو قالوا انا ما نحن مستہزئون، کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ تو دربار لگا ہوا تھا حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ منافقت ہے کہ بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ آج نعرے رہ گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ نہ جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرہ ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ مسلمان حضور کے نام پر، حضور کے نام پر جان دے بھی سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے، لیکن حضور کے نام پر دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہی نعرے، انہی نعروں کی اوٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں نعرہ جو کثرت کے ساتھ لگا رہا دین کی مبادیات کو، اس کو کتنا علم ہے، کتنا علم ہے؟ ناظر حفظ کو چھوڑے، لازمی نہیں ہے کہ ہر مسلمان حافظ قرآن ہو، لیکن ناظر قرآن تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ کتنوں کو ناظر قرآن صحیح مانتے ہیں۔ نماز صحیح معنوں میں جس کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھا کرو۔ وہ نماز کس کو آتی ہے؟ وہ جو ازواج مطہرات نے سیرت چھوڑی ہے، ہمارے کتنوں کے گھروں میں وہ آج سیرت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ رُبَّ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، میری امت میں ایسا زمانہ قریب ہے، آنے والا ہے قیامت کے قریب، میری امت کی کئی عورتیں، مرد سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، لیکن میری امت کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی اور کی، نام ازواج مطہرات کے نام پہ، کردار کون سا دیا ہم نے بیٹی؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ جن مبارک ہستیوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے نا، کردار انہی والا دے، یا جن کا کردار دے رہا ہے پھر نام بھی انہی کے نام دے رہا ہے۔ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے اس اجتماع میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ آقا نے ایمان کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا، فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضی للہ۔ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تو کیا، ایمان کی چاشنی کو بھی اس وقت تک نہیں پا سکتا حتی یغضب للہ ویرضی للہ، جب تک اس کا لوگوں سے راضی ہونا، ناراض ہونا، عطا کرنا، عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جب اس کا لوگوں سے راضی ہونا، ناراض ہونا، عطا کرنا، عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لینا اللہ کے لیے ہو جائے، استحق حقیقت الایمان، حضور نے فرمایا اس کو مبارک ہو، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ آج ہم حد سے لے کر اپنے والدین کی کلخانیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں سٹیج پہ ہوتا ہوں مجھے پتا ہے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج یہ ہم نے اتنا خرچہ کر دیا ان والدین کے لیے جن کے جیتے جی انہوں نے ان سے پانی نہیں پوچھا تھا، ان کے جیتے جی ان سے دوائی نہیں پوچھی تھی، اور جب کلخانی آپ سارے رخصت ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ کر نفس کو تسکین دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج اتنا بڑا اجتماع کر دیا، لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے۔ یہ ساری سوچیں، سارے الفاظ کس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ اجتماع اس کی رضا کے لیے نہیں تھے، لوگوں کی رضا کے لیے۔
یہ لوگ راضی ہو۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کی اس کیفیت کی نفی فرمائی، فرمایا جس کا غصہ، جس کی دشمنی، جس کی دوستی، جس کا عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لینا اللہ کے لیے ہو جائے، فرمایا استحق کا حقیقت الایمان، اس کو مبارک ہو، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ جب وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ بڑے خوبصورت الفاظ، حضور کا میلاد منانے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھانے والوں، بڑے خوبصورت الفاظ۔ فرمایا اذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان فان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، جب اس کا ساری زندگی کا مطمع نظر میری ذات کے لیے ہو جاتا ہے، لوگوں سے ناراض رہتا ہے میری خاطر، لوگوں سے راضی رہتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں کو عطا کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں سے ملتا ہے اللہ کی خاطر، جو کام سر انجام دیتا ہے اللہ کی خاطر، جب یہ کر لیتا ہے ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، جب ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرا ولی بن جاتا ہے، میں اس کا ولی بن جاتا ہوں، وہ میرا محب بن جاتا ہے، میں اس کا محب بن جاتا ہوں، اس کو مقام یہ عطا کرتا ہوں۔ الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، آسمان پر میرے فرشتے جب میرا ذکر کرتے ہیں وہ میرا ذکر نہیں ہوتا، میرے اس بندے کا ذکر ہوتا ہے، زمین پر جب میرے اس بندے کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ میرا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ ایمان کی حقیقت کو پاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد پر خوشیاں بھی منائیں، جشن بھی منائیں، جلوس بھی نکالیں، جھنڈے بھی لگائیں، لیکن مسجدوں کو آباد بھی کریں، اولادوں کو مصطفیٰ کے اسوے بھی چلائیں، گھروں میں سیدہ کائنات کی مبارک تعلیمات کا اہتمام بھی کریں، تب میلاد کا مقصد پورا ہوگا۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمع بزم ہدایت بیلا سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو کہنے لگے عثمان بات یہ ہے ہم آپ کے نبی محمد کو طواف نہیں کرنے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے ہمارے اچھے تعلقات تھے، آپ چاہیں تو یہ بیت اللہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ صفا مروہ ہے، آپ طواف بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، صفا مروہ پہ سعی بھی کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، فرمانے لگے نادانو تم نے نسبت رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے تعلق رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کب پتا تھا کہ یہ بیت اللہ ہے، ہمیں کب پتا تھا کہ مقام ابراہیم ہے، ہمیں کب پتا تھا کہ صفا مروہ ہے، ہم نے تو اسی کعبہ میں 360 بت سجا رکھے تھے، صبح شام اپنی مبارک جبینیں وہاں جھکایا کرتے تھے، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، مصطفیٰ بھیجا، مصطفیٰ تشریف لائے، انہوں نے ہماری جبینیں بتوں کے سامنے سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکائیں، کہنے لگے واللہ انی لا اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم عثمان اس وقت تک کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جب تک مصطفیٰ آ کے اس کا طواف جب تک حضور آ کے اس کا طواف نہیں کریں گے۔ عثمان غنی خدا کی عزت کی قسم طواف کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرے۔ ایک صحابہ کے ایمان میں یہ بات تھی، موضوع ہی ہے کہ مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ آمنو کما آمن الناس، ویسا ایمان جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کا، یہ ایمان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے نا اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، اور وہ پچھلی باتیں چھیڑ پڑیں۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں میدان بدر میں آپ کے خلاف لڑ رہا تھا کافروں کی طرف سے، آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے،
میں نے باپ سمجھ کو چھوڑ دیا. آپ جلال میں آ گئے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے تلاش کرتا رہا, تو مل جاتا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیتا. کہ آقا آپ کے مقابلے میں اگر بیٹا بھی آیا ہے نا, دیکھیں آپ پر میں نے وہ بھی قربان کر دیا. یہ آمنو کما آمن الناس. ایک عشق و محبت کا یہ پہلو تھا. عمل کا پہلو کیا تھا؟ استقامت کے عظیم پہاڑ. کون سا ظلم ان کے اوپر روا نہیں رکھا گیا. حضرت سمیہ خاتون ہیں, عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں, ذہنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, برداشت کے اعتبار سے, ہر حوالے سے مصطفیٰ نے مردوں کا نصف قرار دیا. لیکن حضرت سمیہ کی استقامت دیکھیں. حضور کا کلمہ پڑھا. ابو جہل آ کے کہتا ہے آج تک تو میری روٹی پر پلتی رہی ہے, میری سرداری میں پلتی رہی ہے, ایک نئے دین کا لمبردار آیا ہے, تو نے میری سرداری کو ٹھوکر مار دی, اس کا کلمہ پڑھ لیا, میں تیرے ساتھ یہ ظلم روا رکھوں گا. اس نے کہا جو جی میں آئے کرو. یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا پڑھا ہوا کلمہ اندر سے نہیں جا سکتا. اس نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی. دونوں اونٹوں کو سمت مخالف میں چلایا. حضرت سمیہ کے جسم کے 2 حصے ہو گئے, لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا. یہ ایمان تھا. حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. آپ کا چچا آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر آپ کے پاؤں سے بھی دھواں دیتا تھا, منہ سے بھی دھواں دیتا تھا, جس سے کئی مرتبہ آپ موت کے منہ میں جاتے, واپس آتے, چٹائی سے نکالتا تھا, کہتا تھا بتا اس کا کلمہ چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے. اس نے کہا میں نے تو ہر مرتبہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے یہی انتظار کیا, ممکن ہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو. جان تو جا سکتی ہے, مصطفیٰ جان سے نہیں جا سکتا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم, اور یہ وہ حضور کے غلام تھے نا, وہ سابقہ اسلام لاتے ہوئے جو اذیتیں جھیلی تھی ان کو ایمان تازہ کرنے کے لیے ڈسکس کرتے رہتے تھے. دیکھ لیں ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں, ان کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں, فرق نمایاں. بیٹھے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھتے ہیں بتاؤ, صحابہ کرام بیٹھے, تم کیسے ایمان لائے, تم کیسے ایمان لائے, تم کیسے. خباب بن الارت سے پوچھا تم کیسے ایمان لائے. انہوں نے فرمایا میں بتاؤں گا نہیں, میں دکھاؤں گا میں کیسے ایمان لایا. کیا دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ میں جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا, میں نے پہلی مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھا, میں مجبور ہو گیا, میں نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہے. میری مالکن تھی, مجھے سودا سلف لینے کے لیے بھیجتی تھی, میں دیواروں کی اوٹ میں کھڑے ہو کے کئی پہر مصطفیٰ کا رخ انور تکتا رہتا تھا. میری مالکن کو پتہ چلا, اس نے سرزنش کی, اس نے کہا کہ اس کے پاس جانا چھوڑ دو, ہمارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن ہے, نیا دین لے کے آیا ہے. میں نے کہا نہیں, میں باز نہیں آیا. اس نے ڈانٹ ٹپٹ کی, اس نے تھپڑ مارے, پھر بھی باز نہیں آیا. اس نے مجھے دھوپ پہ باندھا, پھر بھی باز نہیں آیا. اس نے ننگا تپتی ہوئی ریت پر لٹایا, اوپر پتھر رکھا, پھر بھی باز نہیں آیا. کہنے لگے فاروق اعظم, ایک دن اس کے غصے نے اس طرح پرواز کی, دیکھتے ہوئے انگارے اس نے تیار کروائے, مجھے ننگے پشت کے بل ان انگاروں پہ لٹایا گیا. میری پشت سے چربی پگھلتی رہی, خون پگھلتا رہا, جس سے انگارے تو بجھ گئے لیکن میری مالکن کے غصے کی آگ نہ بجھی. اس نے مردہ سمجھ کے مجھے پھینک دیا. صدیق اکبر آئے, انہوں نے پانی پلایا, مجھے چھڑوا کے لے گئے. جب سیدنا فاروق اعظم پشت ہزار سے کپڑا دیکھتے ہیں تو حضرت خباب کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی, گوشت کا نام و نشان نہیں تھا. آمنو کما آمن الناس. ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان. تو حضور کا پہلا حق انسانیت پر یہ ہے کہ انسانیت حضور پر ایمان لائے, اور ایمان کیسا لائے؟ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ لائے. صحابہ کے ایمان میں 2 باتیں تھیں, عشق و محبت کمال کا تھا اور ان میں استقامت کمال کی تھی. آج عشق و محبت بھی رخصت ہو گئی, محبت کے نعرے رہ گئے, محبت کے دعوے رہ گئے, محبت نام کی کوئی چیز نہیں. ارے یہ کیسی محبت ہے؟ جس محبوب سے محبت کرتے اس محبوب کی ادائیں زندگی میں نہیں ہیں.
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے. آقا علیہ السلام کو پتہ چلا حضور پر گاہے بگاہے آہستہ یہ 22 سال 6 مہینے اور 23 دنوں میں جو قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا، غلاموں کو سکھایا کرتے تھے. اور مکہ کے مدینہ کے کچھ ایسے غلام بھی تھے مصطفیٰ کے جو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے، خود راتوں کے اوقات میں کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ پیچھے جا کے ان کی اقتداء میں کھڑے ہوتے، ان کا قرآن سنا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام ایک ہی رات میں اتنا لمبا قیام حتیٰ تورمت قدماہ اور سوٹ جایا کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں خدشہ لاحق ہوتا کہیں مصطفیٰ کی روح مبارک جسم اقدس سے پرواز نہ کر گئی. آپ جب سلام پھیرتے تھے تو ہمارے کہتے یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے آپ کی عظمت اور شان یہ بیان فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، آپ کی رحمت کے صدقے، آپ کے جوڑوں کے صدقے، آپ کے والد پاک کے صدقے. اللہ نے اگلوں کو بھی بخشا، بعد والوں کو بھی بخشا. لیکن اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا نبی ہو کر عظمت کیا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے حضور سجدے کر کے اس کا صابر و شاکر بندہ نہ بنو. یہی کیفیات صحابہ کرام کی ہوا کرتی ہے. یہ حدیث تو سنائی جاتی ہے نا کہ حضرت کعب آقا کی خدمت میں آئے، وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا سوال کرو کیا لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صرف حدیث یہیں تک سنائی جاتی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ نے ان کو جنت کی رفاقت عطا فرمائی. فرمایا جنت میں میری رفاقت مل چکی، میری سنگت، میری دوستی، میری بارگاہ کا قرب مل چکا. اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ. حدیث فقط یہیں تک سنائی جاتی ہے. پھر آگے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، جنت میں یہی نوکری چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. یہ حدیث پوری ہے. فرمایا راتوں کو جب ہر کوئی سو جائے نا، مصلے پر کھڑے ہو کر اپنی جبینوں کو سجدے میں جھکایا کر، جنت میں میرا قرب نصیب ہو. یہ چیز آج ہے ہمارے اندر. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. مسجدیں بنانے والے لوگوں سے ذلیل و رسوا ہو کر چندے مانگ مانگ کے مسجدیں بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں ویران ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ عشق ہے حضور سے، یہ محبت ہے حضور سے. کوئی ایک فرض بتائیں جو ہم فرض کو فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں. محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت کا نعرہ جھوٹا ہے جس میں محبوب کی ادائیں نہ ہو، جس میں محبوب کا دین نہ ہو، جس میں محبوب کا اسوہ نہ ہو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ارے مصطفیٰ کے صحابہ آقا کی اداؤں کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا موہ کثیر بیٹھا ہے. فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھوڑے پر آئے اور گھوڑے کو 3-4 چکر اس جگہ پہ دیا. صحابہ نے پوچھا بھی اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا حکمت تو نہیں پتا، بس میں نے حضور کو دیکھا تھا گھوڑے کو اسی طرح کرتے ہوئے، میں نے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ جیسا عمل کر سکتا. وہ تو اس طرح کیا کرتے تھے. تو ان کے ایمان میں 2 باتیں تھیں، عشق کمال کا تھا، استقامت اور عمل کمال کا تھا. فرمایا آمنو کما آمن الناس. تمہارے ایمان کا معیار، تمہارے ایمان کی قسمتی، تمہارے ایمان کا پیمانہ یہ ہے، ایمان اسی کا قابل قبول ہوگا جس کے ایمان میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ایمان کی جھلک ہو. اور اس موضوع پر ایک اور حدیث پاک میں سننے سے بخاری کی، حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہے، یہ بھی حضور کے پاس بیٹھا. کئی غلام ایسے تھے غریب جن کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، بس ان کا کام، ان کی ڈیوٹی حضور کا رخ انور تکنا ہوتا تھا، حضور کا چہرہ انور تکتے رہتے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے.
تو یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ کے ارد گرد منافقوں کی کثرت پائی جاتی، حضور کے سامنے آ کر کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو قالوا انا ما نحن مستہزئون، کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو دربار لگا ہوا تھا حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ منافقت ہے کہ بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ آج نعرے ہی رہ گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرہ ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ مسلمان حضور کے نام پر، حضور کے نام پر جان دے بھی سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے، لیکن حضور کے نام پر دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہی نعرے ہیں، انہی نعروں کی اوٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں نعرہ جو کثرت کے ساتھ لگا رہو دین کی مبادیات کو، اس کو کتنا علم ہے، کتنا علم ہے؟ ناظر حفظ کو چھوڑے، لازمی نہیں ہے کہ ہر مسلمان حافظ قرآن ہو، لیکن ناظر قرآن تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ کتنوں کو ناظر قرآن صحیح مانتے ہیں۔ نماز صحیح معنوں میں جس کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھا کرو۔ وہ نماز کس کو آتی ہے؟ وہ جو ازواج مطہرات نے سیرت چھوڑی ہے، ہمارے کتنوں کے گھروں میں وہ آج سیرت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ رُبَّ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، میری امت میں ایسا زمانہ قریب ہے، آنے والا ہے قیامت کے قریب، میری امت کی کئی عورتیں مرد سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، لیکن میری امت کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی اور کی، نام ازواج مطہرات کے نام پہ، کردار کون سا دیا ہم نے بیٹی؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ جن مبارک ہستیوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے نا، کردار بھی نہیں والا دے، یا جن کا کردار دے رہا ہے پھر نام بھی انہیں کے ناموں کے نام۔ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کی اس اجتماع میں مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں، آقا نے ایمان کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا۔ فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضی للہ، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تو کیا ایمان کی چاشنی کو بھی اس وقت تک نہیں پا سکتا، حتی یغضب للہ و یرضی للہ، جب تک اس کا لوگوں سے راضی ہونا، ناراض ہونا، عطا کرنا، عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جب اس کا لوگوں سے راضی ہونا، ناراض ہونا، عطا کرنا، عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لینا اللہ کے لیے ہو جائے، استحق حقیقت الایمان، حضور نے فرمایا اس کو مبارک ہو، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ آج ہم حد سے لے کر اپنے والدین کی کلخانیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں سٹیج پہ ہوتا ہوں مجھے پتا ہے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج یہ ہم نے اتنا خرچہ کر دیا ان والدین کے لیے جن کے جیتے جی انہوں نے ان سے پانی نہیں پوچھا تھا، ان کے جیتے جی ان سے دوائی نہیں پوچھی تھی، اور جب کلخانی آپ سارے رخصت ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ کر نفس کو تسکین دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج اتنا بڑا اجتماع کر دیا، لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے۔ یہ ساری سوچیں، سارے الفاظ کس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ اجتماع اس کی رضا کے لیے نہیں تھے، لوگوں کی رضا کے لیے، یہ لوگ راضی ہو۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کی اس کیفیت کی نفی فرمائی، فرمایا جس کا غصہ، جس کی دشمنی، جس کی دوستی، جس کا عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لینا اللہ کے لیے ہو جائے، فرمایا استحق حقیقت الایمان، اس کو مبارک ہو، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ جب وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ، حضور کا میلاد منانے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھانے والوں، بڑے خوبصورت الفاظ۔ فرمایا اذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان فان احبائی و اولیائی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم، جب اس کا ساری زندگی کا مطمع نظر میری ذات کے لیے ہو جاتا ہے،
لوگوں سے ناراض رہتا ہے میری خاطر، لوگوں سے راضی رہتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں کو عطا کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں سے ملتا ہے اللہ کی خاطر، جو کام سر انجام دیتا ہے اللہ کی خاطر، جب یہ کر لیتا ہے ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، جب ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرا ولی بن جاتا ہے، میں اس کا ولی بن جاتا ہوں، وہ میرا محب بن جاتا ہے، میں اس کا محب بن جاتا ہوں، اس کو مقام یہ عطا کرتا ہوں۔ الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، آسمان پر میرے فرشتے جب میرا ذکر کرتے ہیں وہ میرا ذکر نہیں ہوتا، میرے اس بندے کا ذکر ہوتا ہے، زمین پر جب میرے اس بندے کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ میرا ذکر ہوتا ہے، اس کا ذکر میرا ذکر اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ ایمان کی حقیقت کو پاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد پر خوشیاں بھی منائیں، جشن بھی منائیں، جلوس بھی نکالیں، جھنڈے بھی لگائیں، لیکن مسجدوں کو آباد بھی کریں، اولادوں کو مصطفیٰ کے اسوے میں بھی چلائیں، گھروں میں سیدہ کائنات کی مبارک تعلیمات کا اہتمام بھی کریں، تب میلاد کا مقصد پورا ہوگا۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمع بزم ہدایت بیلا سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔